لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ مکہ مکرمہ کی زیارات میں سب سے پہلے تو بڑھتے ہیں مسجد الحرام شریف کی طرف۔ مختلف مقامات ہیں اور صفا کہاں ہے، مروہ کہاں ہے، السلام گیٹ کہاں ہے، باب السلام، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ صرف ایک لوکیشن بتائی گئی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ مسجد الحرام شریف کے اندر بھی کئی زیارتیں ہیں۔ آب زمزم کا جو کنواں نظر آ رہا ہے، یہ کنواں تصویر میں نظر آ سکتا ہے فی الوقت۔ پہلے مطاف کے اندر سیڑھیاں اترتی تھی نیچے اور پھر اس کنویں کی زیارت ہو جایا کرتی تھی۔ اب یہ ہے کہ سیڑھیاں نہیں اترتی۔ میری پہلی حاضری ہوئی تھی 2002 میں، تو اس میں نیچے اتر کے اور اندر جانا ہوا تھا۔ اب تو کولر کے ذریعے زیارت ہوتی ہے، ہاں، کولر کے ذریعے پانی کی۔ اچھا، مسجد الحرام شریف میں اگر آپ فات گیٹ سے داخل ہوں اور آگے آتے رہیں، مطاف میں اترنے سے پہلے اگر آپ سیدھات کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ مسجد الحرام شریف کی جو دیوار ہے اس میں براؤن پٹا ہے، کہیں بھی ایسا نہیں ہے، براؤن ماربل ہے۔ اس ماربل کی جگہ بڑی اہم جگہ ہے۔ وہ حضرت سیدتنا ام ہانی کا گھر تھا وہاں پر۔ سبحان اللہ، اب بھی ہے وہ؟ اب اس پٹے سے نشاندہی کی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ اور اسی کے قریب ہی ابھی تو نئی تعمیرات ہوئی ہیں، تو مسجد الحرام شریف کا جو ایک برآمدہ تھا لال رنگ کا، وہ اب ادو بدل ہو گیا اس میں۔ جی جی۔ ورنہ اس برآمدے میں ایک پلر تھا، اس پلر کے اوپر ایک کھوٹی باقاعدہ ٹنگی ہوئی تھی، جی جی، اس کل دائرے کی میں جا سکتی تھی۔ اور وہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ یہاں براق باندھا گیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس پلر سے باپو کتنی خوشبو آیا کرتی تھی، جی، کئی دفعہ سعادت ملی اس کو چومنے کی۔ ماشاءاللہ، الحمد یعنی وہ مہکتا تھا خوشبو سے۔ سبحان اللہ، اس پلر کی خوشبو واقعی ختم کرنے کی کئی دفعہ ہو سکتا کوشش ہوئی ہو، اچھا، ختم نہیں ہوئی کبھی۔ واہ، مسجد الحرام شریف میں اور کئی ایسے مقامات کئی مقامات۔ جو یادگار مقام کہلاتے ہیں۔ اگر آپ بڑھیں مثال کے طور پر جبل ابی قبیس کی طرف، اس وقت تو لگتا نہیں کہ پہاڑ ہے، بالکل اس کے گرد ٹائل وغیرہ لگائی ہوئی ہیں، اوپر ایک کوٹھی ہے، تو اس پہاڑ کے اوپر بھی ایک مسجد ہوا کرتی تھی، مسجد ہلال۔ اچھا، مسجد ہلال ہوا کرتی تھی اور اس کی اپنی یادیں ہیں۔ پھر جب آپ نکل رہے ہیں باب السلام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو یہاں دار ارقم آئے گا، باب عباس آئے گا، باب علی آئے گا، باب بلال آئے گا۔ واہ، تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے گھر ہوا کرتے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی صفا اور مروہ کے اس طرف، جبل ابی قبیس کی طرف۔ جی۔ تو یہ جو دروازے ہیں یہ ان کے گھروں کی یادیں ہیں۔ واہ، پھر باب السلام آئے گا، وہ باب السلام نبی اکرم علیہ السلام جس سے مسجد الحرام شریف میں داخل ہوئے۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے بڑھیں گے آپ تو مروہ کا جو انتہائی مطلب آخری گیٹ ہے مروہ کا، تو اس کے تھوڑا سا سامنے ہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا۔ اچھا، پیارے آقا علیہ السلام کی آرام گاہ ہوا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور اگر آپ کی پیٹھ جو ہے وہ صفا مروہ کی طرف ہو تو آپ یہ دیکھیں گے آپ کے سامنے ایک لائبریری نظر آئے گی۔ وہ لائبریری مولوی شریف ہے، پیارے آقا علیہ السلام کی جہاں ولادت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ یہ لائبریری کی تصویر نظر آ رہی ہے، یہ وہ جگہ ہے جو ولادت گاہ ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے آپ کو کہ نہیں نہیں یہ ثابت نہیں ہے، تو مکہ میوزیم میں ہی باپو میں حاضر ہوا تھا، مکہ میوزیم میں، تو وہاں تقریباً 11ویں یا 12ویں صدی کے کسی خطاط نے ایک تصویر بنائی ہوئی ہے، پرانی تصویر، جس میں مکہ شہر کو دکھایا ہوا ہے، اور وہ بالکل وہ تصویر ایک عجوبہ ہے، بالکل عجوبہ ہے۔ آپ اس کو دیکھتے رہیں گے، آپ پر انکشاف ہوگا کہ اچھا یہ جگہ بھی ہے، یہ جگہ بھی ہے، یہ جگہ بھی ہے۔ وہ ایک پورٹریٹ کے اندر نہ جانے کتنے مقامات بتائے ہوئے ہیں، اس میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ مکہ میوزیم میں ہی وہ تصویر لگی ہوئی ہے کہ مولد النبی، سبحان اللہ۔ مسجد کی بھی نشاندہی کی ہوئی ہے، یہاں مسجد ہوا کرتی تھی۔ تھوڑا سا ہم ترتیب سے جا رہے ہیں۔ مولوی شریف پہنچے، مولوی شریف پہنچنے کے بعد اگر آپ پیدل جانا چاہتے ہیں تو بآسانی جا سکتے ہیں جنت مالا کی طرف، لیکن جوان آدمی کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، 15 منٹ لگتے ہوں گے باپو شریف، جی جی، 15 منٹ پیدل کا راستہ ہے۔ اب آپ نکلے ہیں یوں سمجھے کہ شار ابراہیم خلیل، نہیں شار ابراہیم خلیل نہیں، اچھا، پیچھے کی طرف آ کی گئے، طرف سے مروہ کی طرف سے مولوی شریف پر آئے صحیح، اور مولوی شریف سے نکلے جنت مالا کی طرف، مسجد جن کی طرف۔ مسجد جن کی طرف۔ جی، اب ایک مسجد آتی ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد رایا۔
پیارے آقا علیہ السلام نے فتح مکہ کے وقت یہاں پر علم قائم فرمایا تھا. اس جگہ اس کو مسجد رایا کہا گیا. سبحان اللہ. اس کا نام آج کل جو ہے وہ موجود نہیں ہے. نام بالکل بے نام مسجد اب یہ تختے اس کی موجود نہیں ہوگی. اسی کے ساتھ ہی ایک مسجد ہے, مسجد شجرہ. رایا روڈ کے اس طرف ہے, شجرہ روڈ کے اس طرف ہے. تو یہ پیدل جاتے ہیں, ٹور والے اور کاروان والے بسوں میں دور دور سے دکھا دیتے ہیں, اور وہ بھی کیا کر سکتے ہیں, اور ان کو اتنی اجازت ہوتی ہے. تو ان جگہوں پہ پیدل جا سکتا ہے آدمی. مسجد شجرہ جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہاں ایک درخت پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا تھا. اس جگہ اس معجزے کی بنا پر یہاں مسجد شجرہ بنائی گئی ہے. تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں تو مسجد جن ہے. پیارے آقا علیہ السلام جہاں قیام فرما تھے, اور یہاں پر سورہ جن نازل ہوئی, آیات مقدسہ کا نزول ہوا, جنات نے اسلام قبول کیا. تھوڑا اور آگے بڑھیں گے تو جنت مالا کا قبرستان ہے, وہ عظیم قبرستان جہاں سینکڑوں بلکہ اس سے بھی زیادہ صحابہ کرام علیہ مردوان مدفون ہیں, جہاں پر ایک یادیں ہیں بڑے بڑے اولیاء, تابعین, تبع تابعین, قطب, اقطاب, غوث, وہ یہاں مدفون ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, یہ ان کا مزار پرانوار ہے. پہلے اس انداز کا ہوا کرتا تھا. سبحان اللہ. اس کی قدیم تصویر ہے, اب اس طرح سے ہم نہیں دیکھ سکتے. ہاں لیکن اچھا, یہ جو مزار شریف ہے, یہ مزار شریف بالکل, چونکہ مکہ شریف پہاڑ ہے, بہت اونچائی پر ہے, تو راستے بھی ہیں, لیکن بس امیر اہل سنت کی دی سوچ ہے کہ جنت البقیع ہو یا جنت مالا ہو, نہ جانے کس کس اللہ کے مقبول بندے کی قبر ہوگی. اب راستے کس انداز کے ہوں گے, تو اندر جانے سے گریز کیا جائے, لیکن کچھ لوگ اندر جاتے بھی ہیں. تو اسی طرح کے ایک ویڈیو آئی کچھ سوڈانی لوگوں کی کہ جو اس مزار شریف کے دروازے پر پہنچے, کیا کیا انہوں نے, آئیے دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. يا أم فاطمة البتول وأم من ولد الرسول الهاشمي المعرق, يا جدة الحسنين والأشراف, من يعلو علاك, من يعلو علاك وفي المفاخر يلحق, يا أخت آسية ومريم في الهدى, وبصحبة المختار حقك أصدق, هذه خديجة لا تقاس بغيرها إلا وكان لها المكان الأشهق. کس طرح یا ام فاطمہ, کتنے زبردست القاب کے ساتھ عرض گزارش کر رہے ہیں. اچھا, بعض لوگوں کے القاب مطلب کہ ایسی رکت ہوتی ہے, ہم تو کہتے ہیں کہ رکت اور سوز اور گداز اور عشق ہمارے قریب سے بھی ہو کر نہیں گزرا ہے. جو لوگ وہاں رہتے ہیں کیا ان کی شان ہوتی ہے. ایک مرتبہ میں جنت البقیع کے باہر سے گزر رہا تھا, تو ایک معلم تھا, کوئی عربی لوگ تھے یا ترکی تھے, میرے ذہن میں نہیں ہے, تو وہ اپنے قافلے والوں کو سلام ادا کروا رہا تھا اہل بقیع کے لیے. تو ایک ایک کا نام لے کر, یعنی جو اہل بقیع میں مشاہیر اسلام جو مدفون ہیں, ایک ایک کا نام وہ لے رہا تھا, اپنے قافلے والوں کو بتا رہا تھا, فلاں پر سلام بھیجو, فلاں پر سلام بھیجو, فلاں پر سلام بھیجو. تو ماشاءاللہ جنت سرکار کی شہزادیوں پر سلام الگ نام لے لے کر, دائی حلیمہ پر اور صحابہ کرام پر, اتنے سارے مطلب جو ہے صحابہ کرام کے نام, اور پھر اہل بیت, اور پھر اس طرح پہلے تو مقامات یہ سب بنے ہوئے تھے نا, مفتی صاحب راستے بنے ہوئے تھے, اور اہل بیت پر حاضری کا پورا انہوں نے چارٹ دیا ہوا ہے کہ پہلے کس پر حاضری دیں بقیع شریف میں, پھر اس کے بعد کن کے پاس جائیں اور وہاں جا کر سلام کہیں. تو جو آپ نے فرمایا مفتی صاحب, ایسا ہی میں نے بھی سنا بھی, اور جب میں مدینہ منورہ میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر حاضر ہوا, تو میں نے دیکھا ایک عربی وہاں آیا اور اس نے بہت بڑا قصیدہ پڑھا. اسلامی بھائی نے بتایا کہ یہ شاعر ہے اور اس نے عربی قصیدہ خود تحریر کیا آپ کی شان میں, منقبت پڑھی انہوں نے. اسی طرح جب وہ پڑھتے ہیں, ہم تو چند ایک القابات جو ہیں ان بزرگان دین کے استعمال کرتے ہیں, اور وہ جو پڑھتے ہیں ان کی کتابیں میں نے دیکھی, سنی میں نے,
تو ایک ایک صحابی کے نام کے ساتھ، خصوصاً سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ اتنے القابات تھے کہ ہم اگر پڑھنا جائیں تو اس کو ایک وقت چاہیے اس کے لیے، مگر ہمارے القابات بہت کم جو ہم استعمال کرتے ہیں. جس طرح مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ صرف پاک و ہند نہیں ان کا کہنے کا جو مقصد ہے، سارا عالم ہی جو ہے ان ہستیوں کا دیوانہ ہے، اور الحمدللہ وہ ان القابات کے ساتھ جو ہے ان ہستیوں پر سلام پیش کرتے ہیں. 1400 سال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، سینہ بسینہ. سینہ بسینہ. جنت المالا پہنچے ہم. جنت المالا سے اور تھوڑا پیدل آگے بڑھتے ہیں، مطلب 5 سے 10 منٹ کے راستے پر پیدل مسجد اجابہ ہے. یہ وہ مبارک جگہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حج فرما لیا، مینا سے واپس مکہ مکرمہ آئے، یہاں آ کر آپ نے استراحت فرمائی، آرام فرمایا، اور پھر یہاں سے قافلہ دوبارہ مکہ مکرمہ پہنچا، یعنی مسجد الحرام شریف پہنچا. تو اس جگہ پر مسجد قائم ہے، مسجد اجابہ اسے کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور مکہ شریف میں جب مسجد عائشہ جاتے ہیں تو مسجد عائشہ بھی ایک حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت رکھتی ہے. لیکن اگر تھوڑا اور آگے جائیں اس راستے پر تو حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پر انوار ہے. جی بالکل، مین روڈ پر بالکل ہائی وے پر. یہ 4 دیواری ہے، یہاں اور کوئی حجرہ کوئی گھر نہیں ہے، صرف آپ کی قبر مبارک ہے، یہ آپ کی قبر مبارک ہے. اور اصل میں ان کا گھر یہاں پر ہوا کرتا تھا، یہ پھر یہیں رہتی تھیں اور یہیں ان کا وصال ہوا. تو ام المومنین ہیں جن کا مزار پر انوار مکہ مکرمہ میں مسجد عائشہ سے مزید آگے راہ مدینہ میں نا مفتی صاحب جب مدینہ شریف جاتے ہیں اور مسجد عائشہ کو جب مسجد عائشہ رہ جاتی ہے پیچھے، تو ہم جب آگے پہنچتے ہیں تو الٹے ہاتھ پر آ جائیے. اچھا، میں نے اس کی تاریخ میں پڑھا تھا کہ یہ علاقہ مقام صرف کہلاتا تھا. جی. اور یہیں میں آپ آج کل نواریہ نام ہے اس کا. نواریہ نام ہے اس کا. اور یہیں آپ کا نکاح ہوا اور وصال بھی آپ کا یہیں ہوا. جی. سیدہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. اب مینا آ جاتے ہیں، اور جن حجاج کے پاس ٹائم ہو وہ مینا کی زیارتیں کرنے کے لیے حج سے پہلے چلے جائیں. عزیزیہ والے تو پیدل بھی جا سکتے ہیں، عزیزیہ والے جو ہے پیدل چلے جائیں، وہاں جا کے نقشہ پہ دیکھ لیں گے مینا ہے کیا، روڈ کیسے ہیں، راستے کیسے ہیں. مسجد خیف اس مقام پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مینا کا خطبہ ارشاد فرمایا تھا. بڑی مبارک مسجد ہے، بابرکت مسجد ہے. اسی مسجد کے متعلق وہ واقعہ ہے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ بار بار کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں. کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ اس لیے کھڑا ہو رہا ہوں، حج کا موقع تھا، کہ کاش کسی اللہ والے کی نظر مجھ پہ پڑ جائے. سبحان اللہ. تو بہت مبارک مسجد ہے. اس مسجد کے متعلق یہ آتا ہے کہ غالباً 70 انبیاء کے مزارات اس کے نیچے ہیں. سبحان اللہ. مسجد خیف اس کا نام ہے، جمرات کے بالکل قریب ہے. جب آپ رمی کرنے آئیں گے تب بھی یہ مسجد کی باہر سے زیارت ہو سکے گی، لیکن حج کے دنوں میں رش ہوتا ہے، اس کے اندر جانا بہت مشکل ہے. آگے چلتے ہیں. مسجد مشعر الحرام. مسجد مشعر الحرام مزدلفہ میں واقع ہے، اور اگر کسی کے بائی چانس مزدلفہ کا وقوف اس کے قریب ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ یہ نظر بھی نہیں آتی. تو اس کی زیارت حج سے پہلے یا حج کے بعد لوگ کرتے ہیں یہاں کے. تو اس جگہ پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدلفہ کا وقوف فرمایا تھا. اب یہ مسجد بنا دی گئی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں نسبت وہاں مسجد. بالکل، یہ عاشقوں کا پرانا طریقہ ہے. الحمدللہ. عرفات پہنچتے ہیں. عرفات میں مسجد ہے، مسجد نمرہ. مسجد نمرہ جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں خطبہ ارشاد فرمایا. وقوف آپ نے یعنی جبل رحمت کے قریب فرمایا تھا، اور یہاں بھی آپ نے مطلب کہ آپ کا قیام رہا اور آپ یہاں تشریف فرما رہے. یہ ایک فضائی منظر ہے. اور اس مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ جو قبلے کی جانب کا حصہ ہے، کچھ حصہ عرفات سے باہر ہے اور اکثر حصہ عرفات کے اندر ہے. مسجد نمرہ ہے اور بڑی مقدس مسجد ہے. عرفات کے میدان میں جبل رحمت ہے. جبل رحمت وہ جگہ جہاں پر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی، اور یہ اس کی مناسبت سے ایک مینارہ بھی یہاں پر قائم ہے. اور پیارے آقا علیہ السلام نے حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے، مجھے یاد پڑ رہا ہے، وہ یہاں دیا ہے. جی، اس کے پاس ہی کھڑے ہو کر دیا ہے. کالے رنگ کی جہاں چٹان ہے اس کے پاس کھڑے ہو کر دیا ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پیارے آقا علیہ السلام کا جہاں سے گزر ہوا، جہاں پر قیام ہوا. مکہ مکرمہ میں غار ہرا، بہت مقدس مقام، وہ مقام کہ جہاں پر پہلی وحی نازل ہوئی. اللہ اکبر. غار ہرا پر لوگ چڑھتے ہیں، بڑا مشکل ہے چڑھنا، بالکل اسٹریٹ ہے، ایک دم سیدھی ہے. تو
غار ہرا پر جانا ہو یا غار سور پر جانا ہو، اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ اپنے آپ کو جوان نہ سمجھا جائے، آہستہ آہستہ چلا جائے۔ بعض لوگ بہت تیز چلتے ہیں اور پھر آدھے راستے میں جا کے گاڑی پنچر ہو جاتی ہے، جا بھی نہیں پاتے، توبہ کر لیتے ہیں ہم نہیں جا سکتے، کیفیت ایسی ہو جاتی ہے، سانس اکھڑ جاتا ہے۔ اصل میں ہم پہاڑی علاقوں میں رہنے والے تو ہیں نہیں زیادہ تر، جی میدانی علاقوں میں رہنے والے ہیں، تو ہمیں تجربہ ہی نہیں کہ پہاڑی علاقوں میں کیا کرنا چاہیے۔ تو غار پر چڑھنا ہو تو آہستہ آہستہ چڑھا جائے، کچھ فروٹ، تھوڑا بریک بھی لے لیں۔ کچھ فروٹ رکھ لیے جائیں، ایسے فروٹ جو رسیلے ہوں، جیسے کنو ہے، ناشپتی وہاں پر آتی ہے بالکل ایک رسیلی قسم کی، تاکہ اس سے رکھ لیا جائے، تو اس سے یہ ہے کہ حلق خشک نہیں ہوگا۔ اور ٹھنڈے ٹائم میں جائیں، شام میں فجر وہاں جا کے پڑھیں، سب سے بہتر ایک یہ بھی ہے، اور سب سے بہترین یہ ہے کہ رات کو 12 بجے جائیں، اچھا، لیکن قافلہ ہو، 12-15 لوگ ہوں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ لائٹنگ کا خود انتظام کرنا ہوگا؟ مطلب لائٹنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اچھا، آج کل تو ہر موبائل میں لائٹ موجود ہے، وہی مطلب وہاں پر سرچز اور نہیں ہوں گی لائٹس وغیرہ اس طرح کی نہیں ہے، ہاں۔ اور وضو کیا ہوا ہو اور وہاں جا کے ذہ نصیب تہجد کی نماز ادا کی جائے، اللہ اللہ، تو رش نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آگے جا کے تنگ ہو جاتی ہے جگہ، اور ایک بندہ پھر جا سکتا ہے، تو پھر لوگ پلٹ جاتے ہیں، ان کو جگہ نہیں ملتی۔ غار ہرا مشہور، یہ جو نہیں جا رہے ہوں گے ان کے لیے تو کافی حسرتیں ہوں گی نا، جو آپ جس طرح بیان فرما رہے ہیں، رک کر جائیں اور پھر وہاں پہنچیں اور تہجد کی نماز ادا کریں، پھر ایسا متبرک مقام کہ پہلی وہی وہاں نازل ہوئی، سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ السلام کا وہاں قیام رہا، اور صرف وہی کا تعلق ہی نہیں ہے۔ علامہ غلام جیلانی میٹھی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام جو زندہ ہوتے ہیں ان کی حاضری روزانہ بارگاہ رسالت میں ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور غار ہرا وہ مقام ہے جہاں سب جمع ہوتے ہیں، اچھا، سبحان اللہ۔ اور غار ہرا پہلے سے ہی مقدس مقام تھی، اچھا، یعنی پیارے آقا علیہ السلام نے جو اس کا انتخاب کیا اس کی یہ وجہ بھی تھی، پہلے سے مقدس مقام کے طور پر مشہور و معروف تھی، اور پھر قرآن نازل ہوا تو اس کی تقدس اور بڑھ گیا۔ کیا بات۔ غار سور کی طرف بڑھتے ہیں۔ غار سور وہ جگہ کہ پیارے آقا علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تو غالباً 3 دن یہاں آپ کا قیام رہا، یہاں آپ ٹھہرے رہے۔ غار سور غار ہرا کے مقابلے میں بہت زیادہ بلند ہے، شاید دگنی سے بھی زیادہ ہوگی، لیکن غار سور کے پہاڑ کی چڑھائی آسان ہے، سبحان اللہ، مطلب بالکل سیدھا نہیں ہے، لیکن یہ ذہن رکھ کر جائیں 3 گھنٹے چڑھنے میں لگیں گے، آہستہ 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 چڑھتا رہے آدمی تو پہنچے گا۔ یہی وہ غار ہے کہ جس تک پہنچنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو اپنے شانوں پہ اٹھا لیا تھا، اور یہ اتنی بڑی چڑھائی جو ہے وہ چڑھے تھے، کیسے عاشق؟ میں اس غار کے بارے میں کچھ اور بھی عرض کرتا ہوں، یہی وہ غار ہے جہاں انہوں نے اپنے آپ کو سانپ سے ڈسوا لیا تھا، اللہ اللہ، حضور کے لیے، حضور کے لیے۔ مکہ مکرمہ میں ہم گھوم رہے ہیں تصورات ہی تصورات کے اندر، اور ایک جگہ وہاں پر وہ ہے جسے حدیبیہ کا نام دیا جاتا ہے، اللہ، اور سبحان، بچے اسکول سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں صلح حدیبیہ۔ تو پیارے آقا علیہ السلام جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا، مدینہ منورہ سے تشریف لائے، اور حدیبیہ سے تھوڑا سا آگئی، یعنی کہ حدیبیہ ایک طرح سے یوں کہہ لیجیے 1 کلومیٹر آگئی حرم شروع ہو جاتا ہے۔ حرم سے پہلے کفار مکہ نے آپ کو روک لیا، عمرہ نہیں کرنے دیا، وہیں پر قربانیاں بھیجی گئی، حرم میں ذبح کی گئیں، احرام یعنی حلق کے بعد احرام کھول دیا گیا، اور مسلمان واپس چلے گئے۔ صلح حدیبیہ ایک ایگریمنٹ ہوا کفار کے ساتھ، اور وہی ایگریمنٹ اگلے سال فتح مکہ کی وجہ بھی بنا۔ تو اس مقام پر بیعت رضوان ہوئی تھی، سبحان اللہ، پتہ چلا تھا کہ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا تھا، یہ مشہور ہوا کہ وہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر بیعت رضوان فرمائی۔ یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہاں بیعت رضوان ہوئی تھی۔ یہاں کس زمانے میں مسجد تھی، اس کے آثار ہیں، اب اس سے آگے ایک مسجد بنا دی گئی ہے۔ تو یہ حدیبیہ کا مقام ہے۔ حدیبیہ کا مقام مسجد الحرام شریف سے کافی دور ہے، تقریباً 25 کلومیٹر تو ہوگا کم از کم۔ تو یہاں اگر آنا ہو تو الگ سے گاڑی کروانی پڑتی ہے، اور اگر حدیبیہ آئیں تو پہلے یہ تھا کہ اس کے پاس ایک کنواں بھی تھا، جی، اب وہ کسی باؤنڈری میں آ گیا ہے، ورنہ میں حاضر ہوا اس پر، وہ بھی پیارے آقا علیہ السلام سے نسبت رکھتا تھا، اب وہاں جانا شاید ممکن نہیں ہے۔ لیکن جیسے حرم شروع ہوگا یا حرم شروع ہونے سے پہلے جدہ سے آتے وقت جب حرم شروع ہوگا، جدہ سے آتے وقت میرے خیال میں جدہ روڈ تو نہیں ہے، نہیں، جدہ نہیں جدہ روڈ نہیں ہے، یہ جیزان روڈ ہے، جازان کی طرف گاڑیاں جاتی ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ 2 جگہیں اور بھی ہیں
ایک تو وہ فیکٹری ہے جہاں خانہ کعبہ کا غلاف بنتا ہے. جی جی. اس کے بھی کچھ قانونی پروسیس ہوتے ہیں. اگر آپ کو وہاں وزٹ کرنا ہے تو اجازت نامہ لے کر آئیں تو وہ وزٹ وہاں ہو جاتا ہے. ایک اور جگہ ہے اسے مکہ میوزیم کہتے ہیں. وہ بھی اسی روڈ پر واقع ہے. اس جگہ سے حدیبیہ کے مقام سے کوئی 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یہ اس کا فرنٹ گیٹ ہے. اس کے اندر ویسے تو ماڈل رکھے ہوئے ہیں اکثر تو، لیکن ایک بڑی قدیم چیز رکھی ہوئی ہے. خانہ کعبہ کے اندر جو ستون کھڑے ہوئے ہیں لکڑی کے، ایک ستون رکھا ہوا ہے جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ہے. اچھا. اتنا قدیم ستون وہ آج تک یہاں سبحان اللہ سنبھال کر رکھا ہوا ہے. ویسے ایک بات یہ ہے کیوں سنبھال کر رکھا ہوا ہے؟ بہرحال سنبھال کر رکھا ہوا ہے. بات تو ہے، نسبت ہے. نسبت ہے. پھر یہاں پر کچھ پرانی تصاویر ہیں اور پھر کچھ کتبے ہیں کہ جناب یہ فلاں عباسی جو خلیفہ تھا اس کے نام کا یہ کتبہ مسجد الحرام میں لگا ہوا تھا، وہ یہاں رکھا ہوا ہے. یہ فلاں عباسی کا، فلاں بادشاہ کا، صدیوں کی تاریخ یہاں ملتی ہے. اور جب تاریخ میں بندہ جائے تو پھر ہم تو اپنے مطلب کی چیز نکالتے ہیں. صحیح. تو میں نے تو وہاں کئی چیزیں ایسے نکالی کہ اشعار لکھے ہوئے ہیں. 4 صدی کا کوئی کتبہ ہے، کوئی 5 صدی کا کتبہ ہے، اغثنی یا رسول اللہ، المدد یا رسول اللہ، اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کے اندر. خانہ کعبہ کے قدیم دروازے بھی ہیں اور وہ خانہ کعبہ کی کنجیاں بھی ہیں باب کعبہ کی. اور ایک پرانی گھڑی ہے، وہ لوگوں کو نہیں پتہ چلتا یہ گھڑی ہے. اصل میں پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب یہ سوئی والی گھڑی ایجاد نہیں ہوئی تھی تو سورج کی گھڑی ہوا کرتی تھی. ایک جو ہے نا لوہے کی ایک پلیٹ میں لگا دیتے تھے کہ بھئی یہاں جب اس کا سایہ پہنچے گا زہر کا وقت شروع ہو جائے گا، یہاں جب سایہ پہنچے گا تو عصر کا وقت شروع ہو جائے گا. غروب کا تو پتہ ہی ہے. اور پھر فجر کا جو وقت ہے وہ اس سے دیکھا جاتا تھا طلوع فجر سے کہ روشنی کتنی چھٹی ہے، سفیدی اور سیاہی الگ ہو گئی ہے. اور جو عشاء کا وقت ہے وہ پھر آسمان پر سرخی غائب ہو، سفیدی غائب ہو، پھر سیاہی چھا جائے تو وہ پھر عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. تو یوں ستاروں سے اور سورج سے نمازوں کے اوقات متعین کیے جاتے تھے. تو وہاں ایک گھڑی بھی رکھی ہوئی ہے. مجھے قبلہ منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے استاد محترم تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے مدینہ منورہ میں ان کی حاضری ایک عرصہ تک ہوتی رہی. انہوں نے وہ گھڑی دیکھی ہوئی تھی مسجد نبوی شریف میں جو اعلیٰ حضرت نے قائم فرمائی تھی. اچھا. کہ جو سورج کی جو ہے وہ سورج کے حوالے سے بتایا کرتی تھی ٹائمنگ کیا ہے، فرما رہے تھے انہوں نے دیکھی ہوئی تھی. کیونکہ خود مولانا ضیاء الدین مدنی رحمہ کا جو گھر ہے اس وقت وہ مسجد نبوی شریف میں شامل ہے. اچھا. اس وقت مسجد کا گھر، جی ہاں صاحب کا گھر، باب مجیدی کے بعد ان کا گھر ہوا کرتا تھا. اور خود منزل تھا. جی خود حضرت تشریف فرما تھے اعتکاف میں. 2002 کی بات عرض کر رہا ہوں. 2002 میں نے ان سے بخاری شریف پڑھ کے دورہ کیا تھا، حاضر ہوئے. منظور احمد فیضی صاحب جی تو بتا رہے تھے کہ یہ فلاں جگہ جو ہے باب مجیدی کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ اس جگہ پر حضور قطب مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا اور یہاں تشریف فرما ہوتے تھے. اب وہ مسجد توسیع کی وجہ سے اس کو. جی واہ. تو بڑی یادیں جناب مکہ مکرمہ کی. زمزم کا ڈول بھی ہے اس میں اور بہت ساری جو ہیں ماشاءاللہ زیارتیں ایسی قیمتی چیزیں. خود زیارت نہیں ہے لیکن اندر بہت ساری زیارتیں. ٹھیک ہے. ایک اور زیارت ہے بیر طوا. اب شاید یہ کنواں مشکل ہے کہ موجود ہو، ورنہ یہ کنواں ایک عرصہ دراز تک موجود تھا. اب جو مسجد الحرام کی توسیع کے لیے تعمیرات ہو رہی ہیں یہ اس کے اندر ہی کہیں آ گیا ہے. 2013 میں تو میں نے دیکھا تھا کہ پورا میدان تھا اور یہ کنواں کھڑا ہوا تھا صرف اس میدان میں. تو اسی طریقے سے مکہ مکرمہ کے قریب ہی جیرانہ کا مقام ہے. پیارے آقا علیہ السلام غزوہ حنین کے لیے تشریف لائے، غزوہ طائف بھی اسی موقع پر ہوا. پھر آپ نے جو حدیبیہ میں عمرہ رہ گیا تھا اس کی قضا جیرانہ سے ادا فرمائی. تو جیرانہ کے مقام پر شہدائے حنین کے مزارات بھی ہیں. مسجد جو جیرانہ کی ہے قریب ہی 4 دیواری ہے اور تھوڑا سا کوئی پتھر وغیرہ رکھ کے جھانکا بھی جا سکتا ہے. ممکن ہے فاتحہ پڑھ لی جائے یہاں پر. مفتی صاحب یہ جیرانہ کی جو مسجد ہے جی اس میں ایک بزرگ کا ہے نا کہ انہیں اسی مقام پر 100 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت. سبحان اللہ. بڑا پرسوز مقام ہے، یہاں سے بھی ہو سکے تو ظاہری. اور میں آپ کے مطلب تذکرے سے ایک چیز اور ذہن میں آ گئی. اس مسجد کے پیچھے قبلہ رو ایک کنواں بھی ہے. جی بالکل. پیارے آقا علیہ السلام کی نسبت ہے اس کنویں سے. سبحان اللہ. تو بہت ساری جگہیں ہیں. یہیں سے بڑا عمرہ بھی کرتے ہیں لوگ، اس کو بڑا عمرہ کہتے ہیں، ورنہ حقیقت میں جو زیادہ افضل ہے وہ مسجد عائشہ سے ہے.
صحیح. تو مجھے یاد پڑ رہا ہے جو باپا نے جو لکھی ہے نا امیر اہل سنت نے وہ نعت، کاش دشت طیبہ میں بھٹک کے مرا، یہ اس کے قریب جو میدان تھا وہیں اچھا یہ اشعار ترتیب پائے تھے جو مجھے یاد آ رہا ہے. سبحان اللہ. لبیک اللہم لبیک لبیک